خانہ کعبہ کی تعمیر قریش کے لوگوں نے، تمام قبائل نے آپس میں تقسیم کر لیے، حصے آپس میں تقسیم کر لیے، یعنی اتنے حصے کی عمارت یہ قبیلہ بنوائے گا، اتنے حصے کی عمارت کو یہ قبیلہ تیار کرائے گا۔ اور اس عمارت میں میرے نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شریک تھے۔ عرب کے بڑے بڑے سرداروں کے دوش بدوش میرے نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاندھوں پر پتھروں کو اٹھا اٹھا کر لاتے رہتے تھے۔ اس طرح سے میرے نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خانہ کعبہ کی تعمیر میں حصہ لیا، لیکن جب خانہ کعبہ کی تعمیر حجر اسود تک پہنچ گئی، اس کی تعمیر، اس کی اونچائی اتنی ہو گئی، جہاں آج حجر اسود نصب کیا ہوا ہے، وہ جنتی پتھر جس کو حاجی لوگ چوما کرتے ہیں، جس کا بوسہ لیا کرتے ہیں، جب اتنی تعمیر اونچی ہو گئی، دیواریں خانہ کعبہ کی اتنی اونچی ہو گئی جہاں پر آج حجر اسود رکھا ہوا ہے، نصب کیا ہوا ہے دیوار کے اندر، تو حجر اسود کو لے کر تمام قبائل کے درمیان ایک عظیم جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ ہر قبیلہ یہی چاہتا تھا کہ ہمارا قبیلہ حجر اسود کو اٹھا کر اس کے مقام پر رکھے، اس کی جگہ پر رکھے۔ یہ کیوں چاہتا تھا؟ تاکہ ہمارے قبیلے کے لیے فخر و اعزاز کا باعث بن جائے۔ تو اس حجر اسود کو اس کے مقام پر، اس کی جگہ پر رکھنے کے لیے ایک بہت بڑا جھگڑا کھڑا ہو گیا، ایک جھگڑا درپیش ہوا، اور یہ لوگ، ان لوگوں کے درمیان یہاں تک کہ نوبت آ گئی کہ آپس میں تلواریں نکل آئیں، خون بہانے تک کی نوبت آ گئی تھی۔ بنو عبد الدار اور قبیلہ بنو عدی کے درمیان تو اس طرح کی لڑائی ہونے والی تھی کہ انہوں نے تو اس پر جان کی بازی تک لگا دی تھی، اور زمانہ جاہلیت کے دستور کے مطابق یہ لوگ ایسا کیا کرتے تھے کہ ایک خون کا پیالہ لیا کرتے تھے، یعنی پیالے میں خون بھرتے تھے اور اس میں اپنی انگلیاں ڈبو کر کے چاٹ لیا کرتے تھے تاکہ یہ اپنی قسموں کو مضبوط کریں۔ اپنی قسموں کو مضبوط کرنے کے لیے، جھگڑے کو جاری رکھنے کے لیے اس طرح کی زمانہ جاہلیت کے دستور کے مطابق ایسا کیا کرتے تھے۔ تو جب 4 دن اسی کشمکش میں گزر گئے کہ کون حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھے گا، کون حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کرے گا، اسی کشمکش میں خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام رک گیا۔ 4 دن ایسے ہی گزر گئے، جھگڑا بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ آخرکار 5ویں دن جب تمام قبائل عرب حرم کعبہ میں جمع ہوئے تو ایک بڑے بوڑھے شخص نے اس جھگڑے کو طے کرنے کے لیے ایک تجویز پیش کی، ایک رائے رکھی، اور وہ یہ کہنے لگے کہ اس جھگڑے کا خاتمہ تب ہوگا کہ ہم ایک بات پر سب متفق ہو جائیں۔ وہ کیا ہے؟ میری رائے یہ ہے، میری تجویز یہ ہے۔ اس بوڑھے شخص نے بیان کیا لوگوں سے 5ویں دن جب تمام قبائل عرب حرم کعبہ میں موجود تھے، اس نے کہا کہ کل صبح سویرے کے وقت جو شخص حرم کعبہ میں سب سے پہلے انٹری کرے گا، سب سے پہلے داخل ہوگا، ہم اس کو اپنا فیصل مان لیں گے، اپنا حکم مان لیں گے، ہم اس کو اپنا پنج مان لیں گے۔ وہ جو بھی فیصلہ کرے گا ہم اس کے فیصلے کو تسلیم کر لیں گے۔ یہ بات تمام قبائل عرب نے قبول کر لی، اس بوڑھے شخص کی یہ تجویز قبول کر لی۔ خدا کی شان دیکھیے، سب سے پہلے جو حرم کعبہ میں کل سویرے کے وقت جو حرم کعبہ میں داخل ہوئے تھے وہ کون تھے؟ وہ ہم سب کے آقا نبی کریم علیہ السلام تھے۔ میرے نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم
حرم کعبہ میں کل صبح سویرے کے وقت سب سے پہلے داخل ہوئے۔ جب میرے نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام قبائل عرب نے دیکھا کہ سب سے پہلے میرے نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے ہیں حرم کعبہ کے اندر، تو تمام قبائل عرب ایک زبان ہو کر کے کہنے لگے، پکار اٹھے، واللہ یہ تو امین ہیں، واللہ یہ تو امانت دار ہیں، واللہ یہ تو صادق ہیں، یہ تو سچے ہیں، یہ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔